ہندوستان ہمارا پیارا وطن، ہمارا پیارا وطن، یوم آزادی، یوم آزادی، یوم آزادی، انقلاب، انقلاب، انقلاب۔ آج ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج 15 اگست ہے۔ آج کا یہ وہی دن ہے جس دن ہمارے ملک کو انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزادی ملی تھی۔ آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 80 سال کا مکمل عرصہ ہو چکا ہے، اور یہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں ملی، بلکہ اس آزادی کے لیے ہمارے ملک کے لوگوں نے، خاص طور سے ہمارے علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ایسی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ ایسی لاکھوں جانیں قربان کی
تب جا کر کے ہمارا یہ ملک انگریزوں کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ ہمارے علماء اکرام کی جو قربانیاں رہی ہیں اس حوالے سے ناقابل فراموش ہے، بلکہ تاریخ نویسہ نے لکھا ہے کہ چاندنی چوک کے ارد گرد یہاں تک کہ دور دور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں پر علماء اکرام کی لاشیں نہ لٹک رہی ہو۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ایک ایک دن میں 80 علماء اکرام کو پھانسی کی سزائیں دی جاتی تھی، صرف اسی جرم میں کہ انہوں نے آزادی کے لیے آوازیں اٹھائی تھی۔ سب سے پہلے آزادی کی اگر آواز کیسے اگر اٹھی تو علامہ فضل خیر آبادی تھے، جنہوں نے 1857 میں آپ نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد پیش کیا۔ اس فتوی جہاد سے انگریزوں کے اندر ایسی شکست کی، ان کے پیشانیوں پر لکیریں جم گئی اور انہیں ایسا خوف ستانے لگا کہ انہوں نے علامہ فضل خیر آبادی کو نہ صرف کالے پانی کی سزا دی بلکہ اس کی پاداش میں ہزاروں علماء اکرام کو انہوں نے پھانسی پر لٹکا دیا، طرح طرح کی سزائیں دی، ایسی اذیتناک سزائیں دی کہ لاہور کے ایک دریا ہے، اس دریا میں بوریوں میں باندھ کر کے علماء اکرام کو بہا دیا جاتا۔ اگر علماء اکرام کی قربانیاں اگر شامل نہ ہوتی تو یہ ہمارا ملک کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ جیسا کہ علامہ فضل خیر آبادی ہے، علامہ سید کفایت علی کافی ہے، مفتی عنایت احمد کاکور بھی ہے، اس طرح کے ایسے سینکڑوں علماء اکرام تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس ملک کو انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد کرایا۔ تو یہ آزادی کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارا ملک جس طرح آزاد ہوا ہے یہ آزادی رہے، بلکہ یہ 80 سالوں کا طویل عرصہ گزر گیا، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ملک آزاد ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں یہاں کے ہندوستانی جتنے ہیں ہمارے ہم وطن ہیں، اہل وطن ہیں، اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں غلامی کے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ رہے۔ اگر ہم واقعی میں اگر آزاد ہیں تو اس ملک کو مکمل طریقے سے آزاد ہونا چاہیے۔ انگریز کی غلامی سے ہمارا ملک آزاد ہو گیا، لیکن تعصب، نفرت، آپسی دشمنی سے کبھی آزاد نہیں ہو پایا۔ ہمارے ملک میں آج نفرت کی راجنیتی، مذہب کی راجنیتی اس وجہ چل رہی ہے کہ اسی مذہبی راجنیتی اور نفرت اور تعصب کی راجنیتی میں اپنے ملک میں ظلم ہوتا ہوا دیکھے، نفرت اور تعصب ہوتا ہوا دیکھے تو اس کے لیے آوازیں اٹھائے۔ یہی آزادی کا سب سے بڑا اور سچا پیغام ہے۔ جس طرح ہمارے مجاہدین آزادی نے انگریزوں کے ظلم و ستم سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، آج پھر ہمیں اس طرح کی فکر رکھنے والے لوگوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک پوری دنیا میں خوشحال ملک بن سکے، امن و بھائی چارگی کا ایک بے مثال ملک بن سکے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا۔ اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ السلام علیکم۔ سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا مالك يا جبار. رب کریم جب تیرے گناہگار بندے مولا تیری بارگاہ میں یا اللہ اپنے وطن کی حفاظت کی دعا کرتے مولا، ہمارا ملک ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے وطن کی حفاظت فرما یا اللہ، اس ملک کو مولا بد نظری یا اللہ بد نظری سے بچا یا اللہ، بد نظر کی بد نظری سے بچا یا الہ العالمین، دشمنوں کی دشمنی سے اس ملک کو بچا یا اللہ، دشمنوں کی دشمنی سے اس ملک کو محفوظ فرما رب کریم، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی مولا سب کو چین و سکون نصیب فرما یا اللہ، تمام لوگوں کو چین و سکون نصیب فرما، جہاں جہاں اس ملک میں جو لوگ پریشان حال مولا ان کے پریشانی کو دور فرما یا اللہ، اس ملک کو مولا اور ترقی عطا فرما یا اللہ، اس ملک کو ترقی عطا فرما، اس ملک کو ترقی عطا فرما یا الہ العالمین، ہم سب گناہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ سے قبول فرما یا اللہ، اس مدرسے کی حفاظت فرما مولا، اس مدرسے کی حفاظت فرما، اس مدرسے کے جتنے بھی طلباء ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما
ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما یہاں کے اساتذہ منتظمین محبین یا اللہ سب کے عمر میں عمل میں برکت عطا فرما یا اللہ سب کے عمر میں عمل میں برکت عطا فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحق لا إله إلا الله